بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میری بہن نے روتے ہوئے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ بانجھ تھی، کہنے لگی تمہارے پاس تو پہلے بھی ایک بیٹا ہے، یہ دوسرا بیٹا مجھے دے دو۔ بہن کی محبت میں میں نے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنا بیٹا بہن کی گود میں ڈال دیا۔ بہن میرے بچے کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ 3 سال بعد جب میں اور میرا شوہر بچے کی یاد میں تڑپ کر میری بہن کے گھر پہنچے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن نے تو میرے بچے کی میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ زاہد نے بڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں بھی اپنی ضد میں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ میری سگی بہن ہے، پچھلے 10 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی ہے اور اللہ نے ہمیں پہلے سے اولاد دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حمزہ 1 سال کا بھی نہیں ہوا۔ میں 2 بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی اور نہ ہی آپ کے حالات ایسے ہیں کہ ہم 2 بچوں کی کفالت کر سکیں۔ میں نے زاہد کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا میری اولاد میری ذمہ داری ہے، میں محنت کروں، مزدوری کروں، اینٹیں اٹھاؤں، پتھر اٹھاؤں، کچھ بھی کروں، لیکن میں اپنا بچہ خود پالوں گا۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گا۔ مجھے 6واں مہینہ تھا جب اپنی بہن کے بے پناہ اصرار پر میں نے زاہد سے پہلی بار یہ بات کی، لیکن وہ تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنا بچہ کیوں دوں گا؟ لیکن میں نے روتے ہوئے زاہد سے کہا اگر آپ کی بہن 10 سال سے بے اولاد ہوتی اور آپ کے سامنے آنسو بہاتی، روتی، گڑ گڑاتی تو کیا آپ اپنا بچہ اسے نہیں دیتے؟ میری بات سن کر زاہد خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بتائیں مجھے، اگر آپ کی بہن بانجھ ہوتی اور اس کے پاس اولاد ہونے کا کوئی آسرا نہیں ہوتا تو کیا آپ بھی اپنی بہن کو یوں خالی ہاتھ لوٹا دیتے؟ میرے بہتے آنسو دیکھ کر زاہد کہنے لگا ہاں میں اپنی بہن کو بھی خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی میں اپنا بچہ کسی کو دوں گا۔ میں اپنی بہن کو حامی بھر چکی تھی اور 4 ماہ بعد میری بہن بچہ لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے اسے 4 ماہ میں زاہد کو ہر صورت منانا تھا تاکہ وہ دوسرا بچہ دینے کو تیار ہو جائے۔ زاہد یوں تو بہت محنتی لیکن ان کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ گھر اپنا تھا لیکن چھوٹا سا تھا، بس ایک کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن، باورچی خانہ، اور شادی کے فوراً بعد حمزہ کی پیدائش نے مجھے بوکھلا کے رکھ دیا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں سلائی کرتی تھی، پھر ہی گھر کا خرچہ چلتا تھا، لیکن حمزہ کے بعد تو جیسے سلائی کا وقت ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ مجھے کبھی بھی زاہد نے کام کرنے کے لیے نہیں کہا، جیسے تیسے بھی وہ گھر کا خرچہ پورا کر رہے تھے۔ لیکن حمزہ ابھی 8 مہینے کا ہوا کہ میں دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، لیکن میں ابھی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوسرا بچہ ہو کیونکہ میں جسمانی طور پر بہت کمزور تھی، یہاں تک کہ میں نے حمزہ کو بھی مدر فیڈ میں نہیں رکھا تھا، اس لیے ڈبے کا دودھ آتا اور ڈبے کی دودھ کی قیمت 200 تھی، جو کہ صرف 8 دن چلتا تھا، اور زاہد وہ جیسے تیسے بھی لے کر آتا تھا۔ وہ ٹھیکے پر گھر بنواتا تھا، بجلی کا کام بھی کرنا جانتا تھا، جو وقت بچ جاتا وہ بقایا بائک چلاتا، کبھی رات کے 1 بجے واپس آتا تو کبھی 2 بجے۔ جب آتا تو تھکن سے چور ہوتا۔ میں سے کہتی کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ کیا تمہیں آرام کی ضرورت نہیں؟ وہ کہنے لگا بچے پالنے ہیں یار، گھر کے اخراجات ہیں، کوئی بات نہیں، بس تم اپنا خیال رکھو، حمزہ کا خیال رکھو، کیونکہ وہ بھی پیدائشی کمزور تھا، آئے دن کبھی اسے بخار ہو جاتا تو کبھی پیٹ میں درد کا مسئلہ رہتا۔ میں انہی الجھنوں میں سے نکل نہیں پائی تھی کہ جب یہ خبر مجھ پر ایک اور بڑی ذمہ داری بن کر ٹوٹی۔ زاہد اس بار بھی خوش تھا، مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا چلو اچھی بات ہے، حمزہ کا کوئی بھائی بہن آ جائے گا تو اس کا دل بھی لگا رہے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگا کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، 10 سال سے وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے بچوں کو گرانے کی کوشش کی، اللہ پاک دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا جس کو ضرورت ہے اسے تو دے نہیں رہا، اور جس سے ایک نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات شاید زاہد کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا جمیلہ اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور غصے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ حالانکہ زاہد اس مزاج کا نہیں تھا، وہ بہت نرم مزاج انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں دی تھی، خود 3 جگہ محنتیں کرتا تھا،
ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے، لیکن جب بھی یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے گھر کے کئی کام کرتا تھا۔ واشنگ مشین میرے ابا نے مجھے جہیز میں دی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائی کرتا، صحن میں بھی جھاڑو لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے زاہد کا بھی بڑا خیال ہوتا کہ دن بھر کام کر کے آتا ہے، رات تک بائیکا چلاتا ہے۔ اس کے لیے میں حمزہ کو لے کر باہر آ جاتی تھی، لیکن جب وہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے آ جاتا، کہتا کیا ہوا ہے، تم کمرے میں کیوں نہیں؟ میں کہتی یہ رو رہا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ایسے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بچہ ہے، اسے مجھے دو، تم جا کے آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اس پر، اور میں دل سے زاہد سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا احساس کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شک دولت نہیں تھی، نہ ہی پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، میرا احساس بھی بہت کرتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگی جس سے اللہ دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اور جس سے تشنا رکھنا ہوتا ہے اس کے 10 سال گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سونی کو دیکھ کر تڑپتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی جمیلہ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گی؟ میں بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ دیکھو میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد کا کام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب دل چاہتا تو وہ مجھے کبھی 10,000 کبھی 5,000 بھجوا دیتی تھی۔ 10 لاکھ کا تو سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی زاہد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل رہی ہے، اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے الیکٹریشین کا کافی کام ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن بیٹھنے کا ٹھکانہ مل جائے گا تو کام کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے خود مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائیں تو زاہد کو بھی تھوڑا سا کام مل جائے گا، بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب ہوتی ہے، پھر اپنی دکان ہوگی، اپنا کام ہوگا تو وہ بھی رات رات بھر بائیکا نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس بات کا ذکر زاہد سے کروں گی تو وہ تو غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا۔ زاہد نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زاہد نے مزید محنت شروع کر دی، رات کو 3 بجے تک بائیکا چلانے لگا تھا، صبح بھی جلدی کام پر نکل جاتا۔ آج رات وہ آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چکرا کر زمین پر گر گیا۔ میری تو گویا جان نکلی تھی۔ میں نے کہا زاہد کیا ہوا ہے؟ آپ کو شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو سنبھالا اور کمرے میں لے گئی۔ وہ بے سدھ سو چکا تھا، صبح دیر سے اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا کہنے لگا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پر جانا تھا۔ میں نے کہا کیوں ضد نہیں چھوڑ دیتے، کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم 2 بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے گی، اسے ممتا کا پیار دے گی، تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، ایک اچھے اسکول میں پڑھے گا، پھر جتنی میری بہن اولاد کے لیے ترسی ہوئی ہے وہ تو اسے سینے سے لگا کے رکھے گی، اور میرا بہنوئی بھی۔ آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہیں، دوسرا بچہ اگر ہو گیا تو کیا 24 گھنٹے کام کرتے رہو گے؟ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، تو پھر میرا کیا ہوگا، حمزے کا کیا ہوگا؟ زاہد اپنی ضد چھوڑ دو پلیز، میری بات مان لو۔ شاید وہ بھی تھک چکا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میری بہن کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا خرچہ تک وہ بھرے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی کھانے پینے کی اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی، اور پھر بچے کا کیا ہے، ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچے لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ شاید زاہد سمجھ چکا تھا اس لیے مان گیا، لیکن یہی کہتا تھا کہ یار بہت دور چلا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بار بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھوں۔ میں نے کہا آپا ہے نا، آپا ٹکٹ کے پیسے دیں گی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے زاہد کو منا لیا تھا۔
جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دل کو تو میرے بھی ہول پڑنے لگے تھے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک ثریا میری سگی بہن تھی اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے گی، لیکن پھر بھی میرا دل یہ سوچ کر ہول جاتا تھا۔ میں نے زاہد کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 ہوں یا 1 ہو، ماں کے لیے اس کا ہر بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ میری آپا ڈیلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھی اور ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا، سارا خرچہ میرے بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا۔ میرا دل اس وقت زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا، پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل چاہا کہ اپنے لختے جگر کو سینے سے بھینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اسے سینے سے لگا لیتی تو شاید دے نہ پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا نے ہی میرے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا۔ بس ایک نظر میں نے ڈالی تھی، ہو بہو میری شکل کا تھا۔ زاہد بھی وہاں موجود تھا اور حمزہ بھی۔ زاہد بڑی ترسی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ مجھے شکوہ کنہ نظروں سے، لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ زاہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ آپا سے کہوں، آپا مجھے دو، میں ایک بار اسے سینے سے لگا لوں، ایک بار اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لوں، لیکن چاہ کر بھی میں کہہ نہیں پائی۔ لیکن شاید زاہد سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، آپا کچھ دیر کے لیے اسے مجھے پکڑا دیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، لو پکڑ لو۔ انہوں نے فوراً سے زاہد کو بچہ پکڑا دیا۔ زاہد نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی زاہد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ بہت صبر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بچے کو سینے سے بھینچ کر میں نے اسے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی نہیں کر پائی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں، مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے۔ 9 ماہ میں نے اپنے بچے کو اپنے وجود میں محسوس کیا ہے۔ میری سانس سے اس نے سانس لی، میری خوراک سے اس نے کھایا پیا ہے، میرے ہر احساس سے وہ واقف ہے، میں کیوں دے دوں؟ لیکن کہہ نہیں پائی۔ آپا اسے فیڈر پلا رہی تھی اور بار بار چوم رہی تھی، لیکن میں اپنا دل پتھر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو میں نے آپا سے کہا کہ آپ اسے لے جائیں، ورنہ شاید میں دے نہ پاؤں۔ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپا نے اگلے روز ہی جہاز کی ٹکٹ کروا لی، مجھے 10 لاکھ کی رقم بھی دے دی۔ میں نے زاہد کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ بچے کے بدلے آپا مجھے 10 لاکھ دے رہی ہیں۔ جب آپا واپس چلی گئیں تب میں نے وہ 10 لاکھ زاہد کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے کہا، زاہد جی آپا نے دیے ہیں، ان پیسوں سے تم دکان خرید لو تاکہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ زاہد نے کہا، آپا نے اتنی بڑی رقم کیوں دی ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ہم نے انہیں بیٹا دیا ہے۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو زاہد نے میرے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں ہے اپنی اولاد کا سودا کرتے ہوئے؟ جمیلہ، یہ تم نے کیا کیا؟ میں گمسم اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے بیٹے کا سودا 10 لاکھ کی رقم میں کیا۔ تمہیں لگتا ہے اولاد کی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے کہا، اولاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپا کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، اور پھر ہم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ 10 لاکھ دے کر انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ پلیز اسے رکھ لو، میں نہیں چاہتی کہ تم پریشان رہو اور تھکے تھکے رہو، اتنی محنت کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا، یہ رکھو، واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، زاہد تمہیں میری قسم ہے تم یہ پیسے واپس نہیں کرو گے، اس سے وہ دکان خرید لو تاکہ تم بیٹھ کر کام کر سکو۔ اس بار بھی میں نے زاہد سے بات منوا لی تھی۔ زاہد نے دکان خرید لی اور اس کا کام بھی اچھا چلنے لگا۔ اب وہ 10 بجے گھر آ جاتا تھا اور آ کر حمزہ کو پکڑ کر پیار کرنے لگتا۔ ہمارے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ حمزہ 2 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اس 2 سال میں نے آپا سے بڑی بار کہا کہ میرے چھوٹے منع سے بات کروائیں۔ آپا نے اس کا نام اسد رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپا میری اس سے بات نہیں کرواتی تھی۔
جب بھی میں کہتی میری اسد سے بات کروائیں تو وہ بات ٹال جاتی۔ کبھی کہتی کہ ابھی سویا ہوا ہے، کبھی کہتی وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے، یا کبھی کہتی اپنے بابا کے ساتھ باہر گیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی آواز سننے کو بھی میں ترسنے لگی تھی۔ ایک بار مجھ سے زاہد کہنے لگا کہ حمزہ اب 3 سال کا ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اور اولاد پیدا کریں، کیونکہ اب میرا کام کافی اچھا ہو چکا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے اللہ پاک ایک اور بچہ دے دے، لیکن اس بار مجھے بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی کوشش کی، ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا، لیکن جب ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ دوسری ڈیلیوری میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ اب میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ سن کر زاہد کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ پھر سے مجھے بولنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا مت دو اپنا بچہ، اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے ناشکری کی تھی، تم نے یہ کہا تھا کہ جس کے حالات نہیں ہوتے اسے اللہ پاک اولاد پہ اولاد دیتا رہتا ہے، اور جس کے حالات اچھے ہوتے ہیں وہ ترستا ہے، اسے نہیں دیتے۔ اتنے بڑے بڑے جملے نہیں بولنے چاہیے تھے جمیلہ۔ اور میں یوں تھی کہ روئے جا رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا اسد کو دیکھنے کے لیے۔ حالانکہ اب میں آپا سے اسد واپس نہیں لے سکتی تھی، لیکن اسے دیکھ تو سکتی تھی، اسے سینے سے لگا کر اپنی دل میں ممتا کی پیاس بجھا تو سکتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ایک ہی بچہ ممتا کو تسکین دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کے جتنے بھی بچے ہوں، ماں کی تڑپ ہر بچے کے لیے الگ ہوتی ہے، ہر بچے کے لیے فکر الگ ہوتی ہے، ہر بچے کو سینے سے لگا کر ایک الگ سکون ملتا ہے۔ یہ قانون قدرت کی بات تھی جو مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن تب جب میرے ہاتھ میں بس ایک ہی بچہ بچا تھا اور وہ تھا حمزہ، میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی بہت معافی مانگتی، روتی گڑ گڑاتی۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں سو رہی تھی جب مجھے لگا کہ کوئی 2 سال کا بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اماں مجھے اپنے پاس بلا لو، اماں مجھے آپ کے پاس آنا ہے، اور مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میرے منہ سے بے اختیار اسد نکلا تھا۔ کیوں نکلا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں بے چین ہو گئی۔ میرے یوں پکارنے پر اور اٹھنے پر زاہد کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، ایسے لگ رہا ہے میرا بچہ رو رہا ہے۔ زاہد کہنے لگا، اب اسے سوچنا چھوڑ دو، جب دے دیا ہے تو بس دل بھی بڑا کرو۔ تم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہو، اس لیے تمہیں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں بے چین رہنے لگی تھی۔ میں شاید اس واقعے کو بھول جاتی یا فراموش کر دیتی، لیکن اگر یہ واقعہ ایک بار ہی ہوتا۔ اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا، کبھی ایسا لگتا کہ جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو کبھی یوں دکھائی دیتا جیسے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، وہ مجھے پکارے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری اسد سے بات کروائیں۔ آپا ابھی بھی ٹال مٹول کر رہی تھی۔ ایک بار تو میں بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا، آپ میری اسد سے بات کیوں نہیں کروا رہی؟ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم اسد سے بات کرو گی تو تمہارے دل میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا، کہیں تم اپنا بچہ مجھ سے مانگ ہی نہ لو۔ میں نے کہا، آپا ایسی کوئی بات نہیں، پلیز میری اسد سے بات کروائیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کے کان پہ فون لگایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ابھی بھی اماں اماں کہہ کے پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اسے بس اسد ہی کہہ پائی اور کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپا نے بس چند سیکنڈ ہی مجھے اس کی آواز سنائی۔ میں نے کہا، یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا، بیمار کیسے پڑ گیا؟ آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر ہی الزام لگاؤ گی۔ پھر جب آپا نے فون بند کر دیا، میں اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے زاہد سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو وہ شاید بے چین تھا، اس لیے کہنے لگا، ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہم آپا کو نہیں بتائیں گے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر زاہد مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں نے سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آپا کو بتایا کہ میں لاہور آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔
کچھ دن بعد ہی زاہد لاہور کی ٹکٹیں لے آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا تھا۔ لاہور اترے تو میں نے سیدھا آپا کے گھر کا راستہ طے کیا، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 12 بجے کا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی کہ کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا آپا میں ہوں، دروازہ کھولے۔ میری آواز سن کر اندر جیسے سب گمسم ہوئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا آپا دروازہ کھولے، ہم اتنی دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپا کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی، بیٹھو آرام کرو، بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے سامان صحن میں رکھا اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا، نہ ہی میری بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امتیاز اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، لیکن صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ گھر پہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہاسپٹل کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ میں بھی زاہد کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی امتیاز آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ تم لوگ منہ ہاتھ دھو فریش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو زاہد بھی پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا آپا کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتی وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے اور نہ ہی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بس آپ بتائیں امتیاز بھائی اسے کس ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں؟ ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے آ کر ہی کچھ کھائیں گے۔ لیکن اس بار آپا چپ ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا اب آپا آپ چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میرا دل بڑا بے چین تھا۔ تیز قدموں سے چل کر زاہد نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی تھی، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کہا امتیاز بھائی اسد کہاں ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اندر آ گئے۔ وہ کہنے لگے اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگی۔ میرا تو دل یوں تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی وہ مر گیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر رونے لگی، لیکن میں گمسم ہو گئی تھی، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے دیکھا کہ میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی اور کسی عامل کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کا بچہ پالو اور 2 سال تک اسے پالو، پھر اس کی بلی چڑھاؤ تو وہ تمہیں اپنی اولاد ہوگی، اور آج ہی انہوں نے میرے بچے کو مار کر کچھ غلط عمل کیے تھے۔ امتیاز بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور میرے بچے کو دفنا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زاہد مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرا بچہ کسی کو نہ دو۔ تم نے میرا بچہ اپنی بہن کو دے دیا جسے صرف اپنی اولاد سے غرض تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر دیا اور اللہ نے تم سے مزید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے حمزے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ وہ کہنے لگا میں دکان بھی بیچ دوں گا، ان کے 10 لاکھ ان کے منہ پر ماروں گا، مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میں روتے دھوتے واپس کراچی آئی تھی اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میں روز روتی ہوں، اللہ کے حضور معافیہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اپنی اولاد کا درد اپنا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بچہ لینے والا اسے ماں بن کر پالے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار ویسا ہی ہو جیسا کہ میری بہن نے کیا۔ لیکن پھر بھی میری آپ لوگوں سے ونتی ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خوشی سے اسے قبول کریں اور خود پالیں۔ کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلا کہ آپا امید سے ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اپنی آپا کی اس خوشی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔
خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لیکن ٹھیک 2 سال بعد وہ بھی مر گیا، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، آپ نے میرے بچے کا قتل کیا ہے، اور آپ اس کی سزا ضرور بھگتیں گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو تو شاید بھول بھی جاتی، لیکن آپ نے میرے بچے کو مارا ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بہن رو رہی تھی، لیکن مجھے اس بار اس پر ترس نہیں آیا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں اس وقت بھی ترس نہ کھاتی اور اپنے اسد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی، کیونکہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی تھی، مجھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں